جیسا کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل سائیکو سوشل ہیلتھ کو جانچنے کے لیے اور سائیکو سوشل ہیلتھ کے پیرامیٹرز وضع کرنے کے لیے 8 ڈومینز کا سہارا لیتا ہے۔ ان 8 ڈومینز میں سے 7 ڈومینز کو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اور آج ہم آخری ڈومین یعنی انوائرمنٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکشول ہیلتھ اور سیکشول انٹیلیجنس کو دیکھا کہ ان دو چیزوں کا انسان کی سائیکو سوشل ہیلتھ میں کیا کردار ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایموشنل ہیلتھ اور ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھا، پھر کگنیٹیو ہیلتھ اور کگنیٹیو انٹیلیجنس کو، اس کے بعد سوشل ہیلتھ اور سوشل انٹیلیجنس کو، اور اس کے بعد ہم نے 3 ڈومینز کو اکٹھا دیکھا، یعنی انسان کا ریلیجس ہیلتھ، ریلیجس انٹیلیجنس، اس کی مورل ہیلتھ اور مورل انٹیلیجنس، اور اس کی اسپریچول ہیلتھ اور اسپریچول انٹیلیجنس۔ ان تینوں کو ہم نے ایک ہی نشست میں ان کے فرق کو واضح کر کے تفصیلی طور پر ان کا جائزہ لیا۔ آج اس سلسلے میں ہمارا آخری ڈومین یعنی انوائرمنٹل ڈومین زیر بحث آئے گا، اور اس میں بھی انوائرمنٹل انٹیلیجنس بھی کار فرما ہے، جس طرح سے کہ ہر ہیلتھ کے ہر ڈومین میں اس کی اپنی انٹیلیجنس ہے۔ سکون کلینکل ماڈل انٹیلیجنس کی بھی 8 ڈویژنز پروپوز کرتا ہے۔ تو انوائرمنٹل ہیلتھ اور انوائرمنٹل انٹیلیجنس ہمارا آج کا موضوع ہے، جس پر ہم مختصر طریقے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں کلینکل سائیکالوجی 2 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، ایک انسان کی سوچ اور دوسرا انسان کا ماحول۔ تو سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز میں سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ماحول کی تبدیلی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ماحول میں بہت سے ایسے انوائرمنٹل سٹریسرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ذہنی دباؤ میں اور نفسیاتی عوارض میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا اور انوائرمنٹل سٹریسرز کو جاننا نفسیاتی صحت کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک نفسیات میں ایک ڈویژن ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی، جو کہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے دیکھتی ہے۔ ایک امرجنگ ڈسپلن ہے ود ان سائیکالوجی، جس کو ہم انوائرمنٹل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ لیکن کلینکل سائیکالوجی میں بھی انوائرمنٹ کا اور انوائرمنٹل سٹریسرز کا جو سگنیفیکنٹ رول ہے وہ ہمیشہ سے ڈسکس ہوتا چلا آ رہا ہے۔ انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں اس کے ماحول کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ انوائرمنٹ جو انسان کے لیے ذہنی مسائل کا باعث بن سکتی ہے وہ اس کا گھریلو ماحول ہے، جس میں کہ انسان زیادہ تر زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے گھریلو ماحول میں گزارتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گھریلو ماحول کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈومیسٹک انوائرمنٹ، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے سائیکو سوشل سٹریسرز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گھریلو ماحول میں سب سے پہلے گھر کی بناوٹ، گھر کی ساخت اور گھر میں موجود وسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ انسان کا گھر جہاں پہ وہ رہتا ہے
وہ اس قابل ہے کہ اس کو نفسیاتی آرام پہنچا سکے، کیونکہ گھر کا جو نفسیاتی فلسفہ ہے وہ آرام اور تسکین ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان گھر اس لیے بناتے ہیں اور ان کو اس لیے آباد کرتے ہیں تاکہ ان کو نفسیاتی آسودگی حاصل ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ گھر سب سے پہلے سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک فیملی ہے، اس میں 12 افراد ہیں اور ان کا گھر ایک کمرے کا ہے، صرف ایک کمرے کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا نفسیاتی اور سماجی مسائل اور سٹریسرز درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انوائرمنٹ کی سفیشینسی، یعنی وہ گھر اس قابل ہے کہ وہاں پر جتنے افراد رہ رہے ہیں وہ آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ اس کے بعد اس گھر میں وسائل کتنے ہیں، بجلی، پانی، گیس اور دوسرے وسائل، ماحولیاتی تبدیلیوں سے وہ گھر کس حد تک بچاتا ہے آپ کو، بارش میں کس حد تک تحفظ فراہم کرتا ہے، آندھی میں کس حد تک تحفظ فراہم کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا کیا عالم ہے، کیڑے مکوڑے تو نہیں نکل رہے، بدبو تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے ایلیمنٹس ایک گھریلو ماحول میں، اس کی کنسٹرکشن میں اور اس کے آرکیٹیکچر میں اور پھر اس کے فیسیلیٹیز میں دیکھے جا سکتے ہیں، جن کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت میں۔ تو ان تینوں چیزوں کو، گھر کی کنسٹرکشن کو، اس کے آرکیٹیکچر کو اور اس کے اندر جو پروویژنز ہیں، ان کو سفیشینٹ ہونا چاہیے، ایڈیکویٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد گھر میں جو فیملی رہتی ہے، اب فیملیز پاکستان میں 2 طرح کی ہیں، ایک نیوکلیئر فیملی ہے، ایک جوائنٹ فیملی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، مختلف بھائی اور ان کے بیویاں اور ان کے بچے اور ساتھ میں والدین، تو ایک پورا کنبہ ایک ہی گھر میں آباد نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے شہری علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہاں پہ لوگ نیوکلیئر فیملیز میں بھی انڈیپینڈنٹلی رہتے ہیں۔ تو 2 طرح کا یہ فیملی سٹرکچر، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں ہر فیملی سٹرکچر کے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو سوشل سپورٹ بھی زیادہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل کمپٹیشن بھی زیادہ ملتی ہے، اور نیوکلیئر فیملی سسٹم میں آپ کو سوشل سپورٹ کم ملتی ہے لیکن سوشل کمپٹیشن بھی کم ملتی ہے، اور ایک دوسرے کی وجہ سے جو مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں، وہ نیوکلیئر فیملیز میں پیدا نہیں ہوتے۔ جوائنٹ فیملیز میں چونکہ کچن سانجھا ہوتا ہے اور انسان کے ہر مسئلے میں سارے کے سارے فیملی ممبرز اپنی رائے دیتے ہیں، سب کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر سوشل کمپلائنس کے ایلیمنٹس زیادہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال نفسیاتی نقطہ یہ ہے کہ جو فیملی ہے، چاہے وہ نیوکلیئر ہے چاہے جوائنٹ ہے، فیملی ممبرز کی آپس میں انسیت اور ایموشنل اٹیچمنٹ خاطر خواہ حد تک بھرپور ہونی چاہیے، تاکہ جو انوائرمنٹ ہے گھر کا ماحول، وہ خوشگوار رہ سکے اور اس میں تناؤ نہ ہو۔ تو جو تناؤ گھر کی وجہ سے آ سکتا ہے، وہ اس کے در و دیوار سے بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر سہولیات کے فقدان سے بھی آ سکتا ہے۔
اس کی تعمیری نقائص سے بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افراد خانہ اس گھر میں رہتے ہیں ان کے رویوں، ان کے بیہیویئرز، ان کے ایٹیٹیوڈز سے بھی انسان کے لیے ذہنی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس گھریلو ماحول میں ان دونوں چیزوں کا دیکھا جانا ضروری ہے، اور ایک ذی شعور شخص کو یہ چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کو خوشگوار بنانے اور خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مالی وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مالی وسائل اگر انسان کے اچھے ہوں گے تو وہ اپنے ماحول کو زیادہ بہتر طریقے سے خوشگوار رکھ سکے گا، اور اگر مالی وسائل مناسب نہیں ہوں گے تو پھر ماحول میں تناؤ لازمی ہے۔ جن دور افتادہ دیہاتوں میں مالی وسائل کے بغیر بھی ماحول کو خوشگوار رکھا جا سکتا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مالی وسائل کی ضرورت نہ ہو۔ دور افتادہ گاؤں میں، پہاڑی علاقوں میں، کیونکہ لوگوں کی زمینیں اپنی ہیں، ان کی فصلیں اپنی ہیں، ان کے جانور اپنے ہیں، ان کی بود و باش سادہ ہے، اس میں کمپٹیشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر مالی استعداد ہو سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہو۔ لیکن شہری علاقوں میں جہاں پر آپ کو ہر چیز خریدنی پڑتی ہے اور اس پر پھر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، تو اس خرید و فروخت کے عمل کے لیے جو قوت خرید ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ اب گھریلو ماحول کے بعد جس دوسرے ماحول کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ انسان کا دفتری ماحول یا کاروباری ماحول ہے، جس میں کہ انسان اپنے دن کا بیشتر حصہ گزارتا ہے اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، یا جو بھی اس کا روزگار ہے۔ تو اس سلسلے میں جو روزگار کا، کاروبار کا، دفتر کا ماحول ہے، آفس انوائرمنٹ، وہ بھی خوشگوار ہونا ضروری ہے، اور وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں جو میں نے گھر کے سلسلے میں بتائیں، اس کی تعمیر اور اس کے اندر موجود افراد کے رویے، تو دفتری معاملات میں بھی یہ دونوں چیزیں کار فرما ہیں کہ دفتر ایسا آپ کو دستیاب ہونا چاہیے، یا آپ کی دکان ایسی ہونی چاہیے، آپ کا کاروبار، آپ کی فیکٹری، جہاں پر کہ تمام بنیادی ضروریات آپ کو حاصل ہوں اور آپ آرام اور سکون سے بیٹھ کر کام کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے کلیگز ہیں، کو ورکرز ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے رویے آپ کی طرف نفسیاتی طور پر مناسب ہونے چاہیے، اور آپ کو بھی اپنے رویے ان کے ساتھ خوشگوار رکھنے چاہیے تاکہ ایک اچھے ماحول میں کام کیا جا سکے اور نفسیاتی تناؤ کم سے کم ہو۔ اس کے بعد انوائرمنٹل ہیلتھ کے سلسلے میں جو ملکی انوائرمنٹ ہے اس پر بھی بات کیے جانا ضروری ہے کہ گھر اور دفتر سے ہٹ کر جو معاشرتی ماحول ہے، ملکی ماحول، معاشرتی ماحول، سیاسی ماحول، یہ سب ماحول کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان کے گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہے، اس کے دفتر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہے، لیکن اس کے گھر سے دفتر تک کا جو راستہ ہے وہ اس کے لیے نفسیاتی دباؤ کا اور تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ راستے میں اس کو تعفن، گندگی، انوائرمنٹل پولوشن، لوگوں کے
رویے، لڑائی جھگڑے، ٹریفک کا بے ہنگم ہونا اور بہت سے اس قسم کے مسائل سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انسان کو، جن سے کہ بچنا ضروری ہے۔ تو قومی لیول پر، ملکی سطح پر، معاشرتی سطح پر بھی ماحول کی اہمیت مسلمہ ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرتی ماحول ہے جس شہر میں یا جس گاؤں میں انسان رہتا ہے، وہ معاشرتی ماحول بھی پرسکون ہو، اس میں پولوشن نہ ہو، اس میں کرپشن نہ ہو، اس میں گندگی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، لوگوں میں جیلسیز نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو، ریاست ایک فلاحی ریاست ہو، ہر شخص دوسرے کا بھلا چاہے، تب جا کر مکمل طور پر انوائرمنٹل ہیلتھ حاصل ہو سکتی ہے، ایڈیکویٹ ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی 7 شعبہ جات تھے نفسیاتی صحت کے، وہ زیادہ تر انسان کے اپنے بس میں تھے ان کو درست کرنا اور ان پر کام کرنا، لیکن انوائرمنٹل ہیلتھ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ انسان کے بس سے کبھی کبھی باہر نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں پورے کے پورے معاشرے کی جو ماحولیاتی حالت ہے اس کی بہتری ضروری ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں، یعنی کہ خبروں کا سننا، پھر وہ خبروں کی نوعیت، ان میں سنسنی، یہ سب انوائرمنٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن اور بہت سے مسائل، اسی لیے لوگ ترقی یافتہ ممالک میں رہنے کی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک کا ماحول نفسیاتی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ ایک اسٹڈی کے مطابق ڈنمارک کے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، سویڈن، ناروے، وہاں پہ بھی لوگوں میں خوشی کا پیمانہ زیادہ ہے، خوشی کا لیول زیادہ ہے۔ تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ خوش کیوں ہیں۔ اسی لیے کہ وہاں پر آبادی کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، تو لوگوں کو کسی چیز کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا۔ ترقی پذیر ممالک میں اور غریب ممالک میں وسائل اکثر کم رہتے ہیں، مہنگائی زیادہ رہتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، لہٰذا غریب ممالک میں انوائرمنٹل ہیلتھ کو بہتر بنانا زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے پھر مالی وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ریاست کو ان چیزوں میں دلچسپی رکھنی چاہیے کہ معاشرے کا اوور آل ماحول ایسا ہو جس میں کہ انسان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انسان نفسیاتی الجھنوں سے بچا رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو یہ سیریز چل رہی تھی سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز پر یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 ہم نے کچھ بحث و تمہید کی، اس کا سلسلہ پھر آج ختم ہو رہا ہے، اور اس سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت میں 8 شعبے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر انسان کی ذہنی صحت کو جانچنا ہو تو اس سلسلے میں بھی یہ 8 شعبے ان کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک ٹیسٹ آلریڈی میں نے وضع کر رکھا ہے، سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر،
اس کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں اور اپنی نفسیاتی صحت کو ان 8 ڈومینز کے پرسپیکٹیو میں جان سکتے ہیں.